اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ ایک کیفیت میں بتانا تھا آپ لوگوں کو، لیکن اس کو ایک واقعے کے ساتھ میں نے ایکسپلین کرنا تھا، اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا سیپریٹلی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بیسیکلی ایک اور کیفیت کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ایک بہن نے بتائی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح اشارہ ہوا کہ میں درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ والا درود پاک پڑھنے کو ان کو اشارہ ہوا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میری ایک منت پوری ہو جائے درود رحمت کی، تو پھر میں درود قرب مصطفیٰ شروع کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کچھ اس طرح ہوا کہ میری 1-2 دن رہتے تھے ابھی درود رحمت پڑھنے میں، تو میں نے جب یہ شروع کیا درود قرب مصطفیٰ، تو وہ کہتی ہیں اس دن مجھ سے شروع ہی نہیں ہو سکا۔ مطلب کیفیت کچھ یوں بنی کہ میری لڑائی ہو گئی میرے خاوند کے ساتھ۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں کاموں میں الجھی جا رہی ہوں، مطلب وہ کام اتنے ضروری نہیں تھے لیکن میں ان میں الجھی جا رہی ہوں۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے جو مین چیز جس کی وجہ سے میں درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ سکی، وہ کہتی ہیں وہ میری اور میری خاوند کی لڑائی تھی، کیونکہ اسی ٹائم میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پڑھوں گی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ جب اس کے اوپر اس قسم کی کیفیت آئے تو وہ فوراً وہی درود پڑھنا شروع کر دے جس کا اس کو اشارہ ہوا تھا، یا جس کی وجہ سے جو اس کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ عموماً میری اور میرے خاوند کی بہت گندی لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں اس ٹائم حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے باوجود ہماری لڑائی سٹارٹ ہوئی، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد میں نے درود قرب مصطفیٰ شروع کر دیا پڑھنا کھلی تعداد میں بغیر تسبیح کے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اس سچویشن میں آسان ہوں، میرے لیے آسانی ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً سے ہی پڑھنا شروع کیا، اور جو میری اتنی بڑی لڑائی بن رہی تھی وہ بہت کام ڈاؤن ہوگی ہماری۔ اور یہ وہ ایک کیفیت ہے جو آپ کے اوپر آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی شادی نہیں پھر تو آپ کو کوئی خاوند نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو، بٹ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے، جیسے کہ دیکھیں جیسے میں نے ایک بات کی تھی کہ دنیا ہے آزمائش کی جگہ، ٹھیک ہے، اور اس آزمائش کی جگہ کو سکون دہ بنایا جا سکتا ہے درود پاک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر، اللہ تعالیٰ کا بھی قرب حاصل کر کے، وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تبھی ملے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو فالو کریں گے۔ درود پاک جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں آیت نمبر 56 سورۃ الاحزاب کی، اس کے اندر ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں، تم لوگ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ میں یہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہیں کوئی لفظ کی غلطی ہو جائے تو وہاں میں معافی چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، تو یہ بات میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تو یہ کیفیت کیا بنے گی آپ کی کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل کے عزیز ہے، جس کے لیے آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہی ہو، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی کوئی بھی چیز جو آپ کے قریب ہوگی نا، وہ آزمائش بن جائے گی۔ اگر آپ اس کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے ویسے اس کو آپ ٹیسٹ کریں، لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں پڑی حقیر چیز کو، حقیر چیز سے مراد یہ ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس چیز کو پکڑ کر آپ اپنے دل سے لگا لیں، اور ہر انسان سے کہیں کہ کوئی بھی اگر اس کو لینے کے لیے بھی آئے تو آپ کو اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو اس طرح کے جملے آپ اگر، یعنی کہ اس کو اتنا اپنے سر پہ اس چیز کو حاوی کر لیں کہ آپ کے لیے وہ چیز ٹرسٹ میں آزمائش بن جائے گی۔ تو اگر آپ کو جوتوں سے بہت پیار ہے اور آپ اس چیز کے اوپر جوتوں کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، تو ٹرسٹ میں آپ کی آزمائش بن جائے گی۔ دس از اے فیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں، اور لو اچھے جوتے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا سامان ہے، سب یہیں رہ جانا ہے۔ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کو ہر اس چیز میں آپ کی پرابلم آئے گی، آپ کو ایک دم آپ کی وہ چیز آپ کے سامنے الجھا دی جائے گی جو چیز آپ کے دل کے قریب ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی گھر میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی ایسی چیز سے آپ کو، یہ وہ کیفیت ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے تھرو آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے ہمیشہ کہا کہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ پڑھیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کریں، اور یہ والا حکم تو اس کو بالکل پسند نہیں۔ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آپ کو اسی چیز کے اوپر سے تنگی، کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ کہ بھی بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایسا ہوا کہ میرے جو فیملی میں بچے تھے ان کے ساتھ ایسا ان کو چوٹ لگ گئی،
لیکن کہتی ہیں اللہ کا بہت کرم ہوا کہ وہ چوٹ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن وہ جب اس کو لگی تو ایک دم سے میرا درود چھوٹ گیا اور میں اس بچے کو دیکھنا شروع ہو گئی. دیکھیں اولاد کیوں آزمائش بنتی ہے، مال کیوں آزمائش بنتا ہے، کیونکہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ایسی ہیں. اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی محبت ہے جو پیدا ہوتے ساتھ دا مومنٹ یو سی یور چائلڈ، اسپیشلی ماں کے دل میں، باپ کے دل میں بھی 100% آ جاتی ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ ماں کے دل میں، جیسے میں ایکسیپشنل کیسز بتا رہی ہوں، اول تو ماشاء اللہ سے والدین کے بعد باپ کے دل میں بہت محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جہاں والد کو اولاد سے اتنا پیار نہیں ہوتا اسٹارٹنگ میں. اور یہی میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ فوراً وہ تڑپ ڈال دیتا ہے، وہ محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ وہ چیز جو کیوں یہ کو مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے پیچھے انسان پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا پانے کے لیے تو دنیا آزمائش ہے، اسی لیے یہ ساری کیفیت آپ کے ساتھ بنے گی اگر آپ درود پاک پڑھنے لگیں گے. اور آپ کے ساتھ یہ سسٹم ہوگا کہ اسپیشلی وہ درود جس کے لیے آپ کو پڑھنا آپ کے لیے بہترین ہے. میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ کون سا درود پاک آپ کے لیے ہے. اگر آپ کو فرض کریں کوئی بشارت نہیں ملتی یا کوئی اشارہ نہیں ملتا، وہ تو مل جاتا ہے کیونکہ درود پاک کی ڈگر پہ چل پڑتا ہے، اس کو کبھی بھی اس کو کسی نہ کسی انسان سے اشارہ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کروں گی. بٹ یہ جو کچھ کیفیت اوبویسلی اس سے زیادہ بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کی کیفیت ہو سکتی ہے. ہر انسان کا اپنا الگ الگ ایکسپیرینس ہے، لیکن یہ وہ کچھ ایسی کیفیات ہیں جو ہوتی ہیں جب انسان درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنی لائف میں ایڈ کرنا شروع کرتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو اسے ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ کے کوئی کمپٹیشن میں کوئی انسان ہے جو انسان نہیں چاہتا کہ آپ کا بھلا ہو. اول تو میں انسانیت کی بات یہاں نہیں کرتی، لیکن ایک انسان ہے جو آپ ایک کمپٹیشن میں ہے کہ آپ کمپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں آپ لوگ آفس میں کام کرتے ہیں یا کچھ بھی سسٹم ہے اور وہ انسان نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں. اور جب وہ آپ کو ترقی کی راہوں پہ چلتا دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گا. اس کا کام ہی یہ ہے، اپنے کام کو چھوڑ کے آپ کے کام کو زیادہ آپ کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا کام کتنا صحیح ہوا یا نہیں ہوا، وہ پہلے آپ کا کام میں روڑے اٹکائے گا. تو یہاں پہ یہ ایگزامپل 100% آتی ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان کو بھی یہی مسئلہ ہے. اس کا تو خیر اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمیں گمراہ کرنے کے علاوہ، تو اس کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں اس انسان کے ساتھ کہ اس انسان کا مسئلہ شروع ہو جائے، اس کے کام خراب ہونے لگ جائیں اور یہ درود پاک کی طرف نہ آئے. تو یہ ایک ایسی برکت ہے کہ اگر آپ کی لائف میں درود پاک پڑھنے کی عادت آپ کو پڑ چکی ہے ڈیلی بیسس پہ اور آپ کو چین نہیں آتا درود پاک کے بغیر، دین ٹرسٹ می آپ نے وہ نعمت حاصل کر لی ہے جو کہ اس دنیا میں بہت افضل ہے، بہت زیادہ افضل ترین ہے. تو انشاءاللہ ایک اور چیز بس لاسٹ میں ہی کہنا چاہوں گی، ہر کسی کی کیفیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں فرام پرسن ٹو پرسن، اس لیے آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا. ایک انسان کے اوپر ساری کیفیات نہیں آ سکتی، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں. کیفیت بھی آ سکتی ہے، کیفیات بھی آ سکتی ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ ٹیمپریری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دن بس لگا کر ٹک کر درود پاک کا دامن مت چھوڑیں اور اس کو پڑھتے رہیں، بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھتے رہیں، تو ٹرسٹ میں وہ ایک دن کی بات ہوتی ہے، کبھی تو چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے اور آپ کا سارا کام بن جاتا ہے. سو درود پاک کو مت چھوڑیں، دنیا آخرت دونوں آپ کی سنور جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.